بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل. عابد اللہ غازی. ابھی برادر مرشد غازی سے خبر ملی کہ ڈاکٹر عابد اللہ غازی بھی نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر عابد اللہ غازی سے اہل جدہ کے عموماً اور میری بطور خاص کئی یادیں وابستہ ہیں. کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں تدریس سے وابستہ عابد اللہ غازی ہمارے پڑوسی بھی تھے، اسی لیے یادوں کا ایک لمبا سلسلہ ہمارے درمیان باقی ہے. مولانا حامد الانصاری غازی کے بڑے فرزند ہونے کے علاوہ اس وقت جدہ میں مقیم طارق غازی اور ارشد غازی کے وہ اللاتی بھائی بھی تھے. مولانا حامد الانصاری غازی جب ان کے پاس مہمان ہوتے تو مولانا سے اکثر آتے جاتے بھی ملاقاتیں اور سلام دعا ہوتی رہتی. مولانا غازی بہت شفیق اور پیکر اخلاق شخصیت کے حامل تھے. عمر کے تفاوت کے باعث عابد اللہ غازی سے بھی آتے جاتے ہی ملاقاتیں ہوتی یا کسی علمی ادبی پروگراموں میں آمنا سامنا ہو جاتا، ورنہ کبھی باقاعدہ بیٹھ کر بات کرنے کی سعادت میسر نہ ہوئی. جبکہ طارق غازی سے گھنٹوں ملاقاتیں بھی ہوئیں اور گفتگو کا سلسلہ بھی رہا. ڈاکٹر غازی سے پہلی ملاقات اعتماد صدیقی کے مکان پر حلقہ ارباب ذوق کے ایک پروگرام میں ہوئی، جس میں ایک شعری نشست کا بھی اہتمام تھا. ڈاکٹر غازی انہی دنوں امریکہ سے سعودی عرب آئے تھے، تو موصوف نے جو نظم سنائی وہ سعودی عرب سے روحانی عقیدت کے باعث دونوں ملکوں کے تقابلی احساسات سے معمور تھی. دوران نشست ڈاکٹر صاحب نے میرے قطعے میں زبان کی غلطی کی نشاندہی فرمائی، جسے میں نے اپنی عادت کے مطابق فوراً قبول کر لیا. ڈاکٹر عابد اللہ دراصل اپنی پوری فیملی، اہلیہ تسلیمہ غازی اور بیٹے بیٹیوں کے ساتھ اس عمارت کے ایک فلیٹ میں مقیم تھے جو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی نے اپنے عملے کو عنایت کی تھی. ہم گراؤنڈ فلور پر اور ڈاکٹر غازی پہلی منزل پر رہتے تھے. ان میں مولانا غازی کی شباہت نمایاں تھی. وہ بھی مولانا کی طرح حشاش بشاش چہرہ، مسکراتے لب، چمکتی آنکھیں اور مناسب بلکہ مولانا سے قدر نکلتا ہوا قد رکھتے تھے. جامعہ جاتے تو مغربی لباس اور گھر میں مشرقی لباس پہنا کرتے. حلقہ ارباب ذوق کے بیشتر اجلاسوں اور مشاعروں میں شرکت بھی فرماتے. ہمارے گھر بھی جب حلقے کے پروگرام ہوئے تو مولانا غازی اور ان کے فرزندان عابد اللہ غازی، طارق غازی اور شاہد ارشد غازی بھی شریک رہے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ٹیلی فون سب کے گھروں میں نہیں ہوتا تھا، اور ہوتا بھی تو انٹرنیشنل کالز کی سہولت کے سب متحمل نہیں ہو سکتے تھے. اسی سبب ہم کو جب بھی حیدرآباد فون کرنا ہوتا تو ہم لوگ ان کے فلیٹ پر جا کر فون کرتے اور اس کی بل بھی ادا کر دیتے، جو اس وقت ایک واجبی اور معمول کی بات تھی. جدہ کے جس مشاعرے میں ماہر القادری کا انتقال ہوا، ڈاکٹر غازی بھی شریک تھے. انہوں نے جاتے ہوئے مجھے بھی شرکت کرنے کو کہا، مگر مشاعرے میں شرکت کے لیے شاید 100 ریال زر تعاون دینا تھا، جو میرے لیے ایک نئی بات تھی، سو میں نے معذرت کر لی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ ماہر القادری اور حفیظ زارندری کے درمیان کچھ مکالمہ ہوا اور ماہر القادری اس کے اثر سے جاں بھر نہ ہو سکے. ڈاکٹر عابد اللہ غازی 6 جولائی 1936 کو پیدا ہوئے. دیوبند میں ابتدائی تعلیم کے بعد علی گڑھ سے فارغ ہوئے تو لندن اور ہارورڈ جامعات سے تعلیمی ڈگریاں لیں اور امریکہ میں قیام کے دوران اقرا فاؤنڈیشن کے ذریعے بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے ایک جامع نصاب مرتب کیا، جس کی اشاعت سے قبل وہ جدہ میں اسپانسرشپ کے لیے پروگرام منعقد کر چکے تھے. 140 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز جیسے ایوارڈز حاصل کرنے والے ڈاکٹر عابد اللہ غازی دراصل مجاہد آزادی محمد میاں منصور غازی کے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے، درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.